اور امام صاحب نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ آج کل تو شکر کرو کہ نماز ہو جائے، نصیب دعا کرو، ہر بندے کو نصیب ہے، پینٹ ہے، شرٹ ہے، کچھ ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے نا، خدا کا شکر کرو۔ اس لیے کہ اگر امام صاحب نے پینٹ پہنی ہوئی ہے تو انشاءاللہ مقتدیوں نے بھی نکریں پہنی ہوئی ہوں گی۔ وہ کون سے باعزید گستامی کھڑے ہوئے ہیں؟ امام کی داڑھی نہیں ہے تو مقتدی بھی تازہ کریم شیو ہے، تو کام دونوں کا ہو جائے گا، فکر نہ کرو، بس دعا کرو اللہ دونوں کو ہدایت دے۔ جو نہیں پڑھتے ان سے تو بہتر ہے نا، کفر سے تو بچ گئے، نماز چھوڑنا تو کفر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عرب کے لوگ جتنے بھی ہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی سفر میں ہوں اور نماز کا وقت آ جائے، فوراً گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر کے خاوند امام بن جائے گا، بیوی پیچھے کھڑی ہوگی، جماعت نماز پڑھیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نماز چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، پھر تو نکاح بھی ختم ہو گیا۔ میں نے عمرہ کیا مسجد عائشہ سے، خارش ہوئی تو ناک سے بال توڑ، کوئی کچھ نہیں ہوتا، سارے ناک کے بال توڑ دو۔ اگر دوران طواف نماز کھڑی ہو جائے بس نماز پڑھو، نماز پڑھ کے پھر وہیں سے شروع کرو۔ جو حدیث ہے 1 کا لاکھ، وہ تو نماز کے بارے میں ہے، لیکن مجتہدین نے قیاس کیا ہے کہ ذکر نماز کا ہے، باقی سب اعمال کا ثواب بھی 1 لاکھ ملے گا۔ کبھی ایک چیز کا ذکر ہوتا ہے، باقی سب اسی پر معمول ہوتے ہیں۔ میری پھوپھی بڑی عمر کی ہیں، عمرہ کیا، بال کٹانا بھول گئے، چلو اب تو یاد ہے، ابھی کٹاؤ تو صحیح، مسئلے بعد میں پوچھتے رہنا۔ ایبٹ آباد میں ایک رسم ہے کہ جمعرات مغرب کے بعد دعا میں اکٹھے ہوتے ہیں، نہ ہوں تو ناراض ہوتے ہیں۔ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، ایک بدعت ہے، مانگنی ہے دعا خود مانگو۔ نماز حرم میں نمازیوں کے آگے نہ گزرا کریں، حرم میں عورتوں کے لیے پردہ بالکل ضروری ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں آ کے قرآن کی مخالفت کریں گی۔ زمین گروی رکھنا، اس سے نفع اٹھانا، مجھے اگر آپ نے یہ زمین کسی کو گروی رکھی ہے، نفع نہیں اٹھا سکتا وہ تو محسود ہو جائے گا۔ گروی اس لیے ہوتی ہے کہ اگر پیسے کھا جائے تو بیچ کے اپنے پیسے وصول کرتے ہیں، رہن اس کو کہتے ہیں۔ میری بھتیجی نے خلا کی درخواست دی ہے، 3 مہینے کے بعد جج نے کہا کہ آپ کی خلا ہو گئی، شوہر نے دستخط نہیں کی، بہرحال خلا تو ہو جائے گی قانوناً، لیکن شرعاً ضروری ہے کہ خامند کے دستخط ہوں، یا اگر خامند متعنت ہے تو قاضی 2 دفعہ 3 دفعہ نوٹس نکالے اخبار میں، پھر نہ آئے تو پھر قاضی فیصلہ دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سٹائل والی آج کل لوگ داڑیاں رکھتے تو ہیں، ان کو رکھنے دو، انشاءاللہ بڑی بھی ہو جائے گی۔ جو نہیں رکھتے اس سے تو بہتر ہے نا، ورنہ سنت کے خلاف ہے، سنت ایک مشت ہے۔ استلام ایک ہاتھ سے کریں جائز ہے، دونوں سے کریں جائز ہے، ہاتھ لگ جائے تو چوم لیں، نہ لگے تو نہ چومیں۔ ملتان سے احرام باندھ کے گنجے ہو گئے، پھر مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، گنجے نہیں ہوئے، بالکل دم پڑ گئی، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ چاہے مثلاً ایک گنجا آدمی عمرہ کرے، وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی اس طرح پھروائے گا۔ مردے جو ہیں قبرستان میں سلام دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ ہمیں تو حکم ہے کہ سلام کرو، باقی اللہ جانے وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔
ہمیں حکم ہے کہ کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ لیکن علماء نے استدلال یہی کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ تو حکم نہیں دیا کہ کبھی پہاڑ پر گزرو تو سلام کہو، کسی اچھے درخت میں گزرو تو سلام کہو، تو معلوم ہوا کہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے، ورنہ سلام کرنے کا فائدہ۔ نفل طواف نہیں ہوتی، ہوتا ہی واجب ہے، واجب کی نیت سے پڑھا کریں۔ حجر اسود کو جب استلام کریں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عمرے کا دم ہوتا ہے، بکرا ہو بکری ہو، پیسے نہیں ہوتے۔ اپنے ملک میں دم نہیں کر سکتا، وہاں سے پیسے بھیج کے کرائے گا مکے میں۔ دعا کی درخواست ہے کہ اللہ کرے میری شادی جلدی ہو جائے، آپ میرے لیے کرنا، میں آپ کے لیے کروں گا۔ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے سے بالکل ہو جاتی ہے۔ میرے والد کی 2 بیویاں ہیں، پہلی بیوی کے 2 بچے ہیں، دوسری بیوی کو مہر کے عوض ایک جگہ لے کر دے دی۔ اب پہلی بیوی بچوں کو اس جگہ میں حصہ ہوگا، ان کا کیوں ہوتا؟ اس کے مہر کی ہے، اس کا حصہ کیوں ہوگا؟ پہلی بیوی کے بچے باپ کی جائیداد کے وارث ہوں گے نا، وہ تو ان کی ماں کو انہوں نے مہر میں دے دی، بات ختم ہو گئی۔ میری بیوی ساتھ آئی ہے، ایئرپورٹ سے احرام باندھا تھا، بیوی ناپاک تھی، ہوٹل میں احرام کھول دیا، جب پاک ہو جائے عمرہ کر لے، نہیں کرے گی تو دم پڑ جائے گا۔ سر درد کا بیماری کا علاج بس زمزم ہے یا فاتحہ ہے۔ قرآن پاک کا آسان ترجمہ جو ہے، لفظی ترجمہ، وہ جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، وہ آسان بھی ہے اور ایک لفظ کا ترجمہ ہے۔ مجھے غیر محرم عورتوں نے میسج کیا ہے کہ مدینے میں ہمارے سلام پہنچائیں۔ تمہیں غیر محرم کیوں میسج کرتی ہیں؟ محرم نے تو نہیں کیا، نہ ماں نے کیا، نہ بہن نے، نہ بیٹی نے۔ غیر محرم کے سلام بھی حضور کو پہنچاؤ، کبھی گستاخی نہ کرنا۔ اتنی بڑی بے ادبی! تم دعا کرو پہلے تمہاری حاضری تو قبول ہو۔